اس وقت آپ کی عمر شریف 49 سال کی تھی، مکمل عمر 92 سال، ہندوستان میں 33 سال آپ نے گزارے، اور میں جس طیارے گوہر مقام سے حاضر ہوا ہوں، اس طیارے گوہر میں جس اللہ کے اولو العزم نائب رسول شہنشاہ اولیاء کبار سرکار سرکارہ فرد الافراد شمس الافراد سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار المعروف بزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانِ مقدسہ مرجع انام ہے۔ پورا ہندوستان بر صغیر آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ سن 282 ہجری میں کم و بیش آج سے 1200 سال پونے 1200 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ حضور عطا رسول خواجہ غریب نواز کی ولادت باسعادت سے آپ کے پیدا ہونے سے 289 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ سرکار غوث العالم کی ولادت باسعادت سے 179 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش و ولادت سے کم و بیش 450 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ شمس الدین یحییٰ منیری ہو یا سرکار نظام الدین اولیاء ہو یا داتا گنج بخشلی حجویری ہو یا سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہو یا گیسو دراز منا نواز ہو، ہندوستان کی مشہور خانقاہیں، ہندوستان کے مشہور سلاسل طریقت، ہندوستان کے مشہور اولیاء اللہ جن کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ہر سال ان کے آستانوں پر بھی جا کر سر عقیدت خم کر دیتے ہیں، ان تمام ہندو پاک کے اولیاء کرام سے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا پیغام، ہندوستان میں اسلام کی بات و بہار، ہندوستان میں مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کا پیغام، قرآن و سنت کی تعلیمات کو لانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ منبع نبوت حضور پرنور سرکار بدیع الدین قطب المدار کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لے کے آنے والی ذات مدار العالمین ہے۔ خواجہ غریب نواز سے پیدا ہونے سے 289 سال پہلے الحمدللہ آج اسی قطب المدار کے آستانے سے سرکار خواجہ مجب الباقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان کے خلیفہ عالی جناب شیخ گرامی حضرت سید زین المدار ارغونی مداری بھی سلسلہ مداریہ خانواد مداریہ سے تعلق رکھتے ہیں، آل رسول ہیں، صدر المشائخ کے خلیفہ ہیں۔ آج الحمدللہ شموگا شہر میں سلوک مداریہ، طریقہ مداریہ اور اولیاء کاملین کا جو صحیح منہج ہے، جو صحیح طریقہ ہے، بزرگان دین کے پاس اسلام اور مسلم دین کی سب سے اصل تصویر موجود ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لائے تھے۔ انہوں نے دین مصطفیٰ سے سیکھا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے لائے تھے، حضور نے ان کو عطا کیا تھا۔ ان کی بارگاہوں میں ملاوٹ نہیں ہے، مکس اپ نہیں ہے، صحیح دین، دین کی صحیح تعلیمات، دین کا صحیح منہج، دین کی صحیح معاملات اگر تمہیں لینا ہے تو خانقاہوں کی طرف جایا کرو، درگاہوں کی طرف جایا کرو، بزرگان دین سے اپنا ربط و تعلق بنایا کرو۔ اللہ والے جب تمہیں مل جائیں تم ان کو دیکھو تو پوچھو گے کیسے دیکھیں، کیسے جانیں، کیسے پہچانے؟ ارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان دین کو پہچانا کیسے جائے؟ کیا وہ تمہاری طرح نہیں ہے؟ کیا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں دکھتے؟ ارے ان کی شناخت کیسے کی جائے؟ بزرگان دین اگر مل جائے تو کیسے پہچانا جائے؟ ہاتھ ہمارے دو ہیں تو دو ہاتھ ان کے بھی ہیں، دو پیر ہمارے ہیں تو دو داڑھی ہے تو وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو بتائیے ان کو ہم کیسے پہچانے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں، قانتین ہیں، خاشعین ہیں، مبلغین ہیں، متقین ہیں، زاہدین ہیں۔ تو امت پوچھے گی بتاؤ اولیاء کی تو بات کرتے ہو، لیکن اگر ولی اللہ کا محبوب بندہ نظر کے سامنے آئے تو پہچانا کیسے جائے؟ تو رسول اللہ نے ایک نسخہ بتا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم اذا رؤوا، کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے چہرے کو دیکھو، جن کے چہرے کو دیکھو، جن کے چہرے کو دیکھو۔ آئیے آپ کی مفہوم کی طرف آتا ہوں۔
کیسے پہچانے اولیاء اللہ کو؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر ان کے چہرے پر پڑے گی، جب تمہاری نگاہ ان کے مقدس چہروں کی طرف پڑے گی، تو تمہاری زبان بے ساختہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے گی۔ اذا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے، ان کی صورت مقدس کو دیکھو گے، ان کی وجہ شکایت کو دیکھو گے، تو بے ساختہ بغیر اختیار کے تمہاری زبان اللہ کی ذکر میں لگ کر ذکر اللہ مصروف ہو جائے گا۔ یہ بزرگان دین کی پہچان ہے۔ ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری زندگی باوقار ہو جائے گی، ان کی صحبت میں آؤ گے تو گناہوں سے عاری ہو جاؤ گے، گناہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ بزرگان دین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، ہندوستان میں حدیث کی سب سے بڑی خدمت کرنے والی شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور قطب المدار کی یہ شان تھی، ان کا یہ عالم تھا کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعالم روحانی جس میں مثالی کے ساتھ ان کے چہرے پر دستِ نبوت پھیرا تھا، تو مدار پاک کا چہرہ اتنا روشن و تابناک ہو گیا تھا کہ اس وقت سے مدار پاک 282 ہجری سے لے کر مکمل 556 سال تک اپنے چہرے پر 7 نقاب ڈالتے تھے، 7 پردے ڈالتے تھے۔ شیخ علی اطلاق محدث فرماتے ہیں کہ ہر قرا بر نظر جمال استاد بے اختیار سجود کر دے۔ قطب المدار کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا تابناک تھا، سورج کی طرح جگمگاتا تھا۔ جب کبھی آپ مخلوق خدا کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے سے 1 یا 2 نقاب پلٹ دیا کرتے تھے تو مخلوق خدا چہرے کی روشنی کی تاب نہ لا کر بے اختیار سجدہ ریز ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ میرے گھر کی بات نہیں ہے مسلمانوں، عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کوٹ کر گئے اخبار الاخیار شریف میں۔ یہی شان ہے مدار العالمین۔ مدار العالمین کی ذات بڑی اولو العزم ذات ہے۔ کسی ولی نے کسی ایک جگہ کو اپنا مرکز تبلیغ بنا لیا، کسی ولی نے اجمیر کو اپنا مرکز تبلیغ بنا لیا، کسی ولی نے بغداد کو اپنا مرکز تبلیغ بنا لیا، کسی ولی نے بہار شریف کو اپنا مرکز تبلیغ بنا لیا، کسی ولی نے دیوا شریف کو اپنا مرکز تبلیغ بنا لیا، کسی ولی نے دہلی کو اپنا مرکز تبلیغ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، قطب المدار اس اللہ کے اولو العزم ولی کا نام ہے کہ جو آج ہندوستان میں ہے تو کل بنگلہ دیش میں ہے، کل بنگلہ دیش میں ہے تو پرسوں شری لنکا میں ہے، کل شری لنکا میں ہے تو پھر ترکی میں ہے، کبھی رشیا میں ہے، کبھی بیلاروس میں ہے، کبھی چائنا میں ہے۔ حضور قطب المدار کی اگر تم تاریخ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو 596 سال حضور قطب المدار میں بغیر رکے ہوئے، بغیر کھائے پیے ہما وقت چلتے رہے، ہر جگہ پر، ہر شارع پر جہاں کفر تھا وہاں اسلام کا چراغ روشن کر دیا، جہاں گمراہی تھی وہاں مصطفیٰ کی دین کا دامن کھڑا کر دیا۔ پوری دنیا میں گھوم گھوم کر مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ولی کا نام قطب المدار سید ولی الدین رضا شاہ صاحب۔ کتنی عمر شریف تھی؟ 596 سال۔ 600 سال میں 4 سال کم۔ کتنی سال تبلیغ فرمائی اسلام کی؟ 596 سال۔ 40 سال کی عمر میں ملک بھارت تشریف لائے کیا، 40 سال کی عمر میں۔ پھر حضور نے جس میں مثالی کے ساتھ عالم روحانی آپ نے دعا فرمائی تھی، مولا مجھے ایسا کھانا نصیب ہو جائے تیری طرف سے کہ جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے کھانے کی حاجت نہ پیش آئے۔ مولا مجھے ایسا پلا دے، ایسا پلا دے کہ جب تک زندہ رہوں تو پینے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ مولا ایسا لباس عطا فرما دے کہ جب تک زندہ رہوں تو میرا لباس نہ میلا ہو، نہ پرانا ہو، نہ پھٹے، نہ کبھی خراب ہو۔ قطب المدار نے سمندری راستے پر یہ دعا کی اللہ سے، اور ولی کی دعا عبث نہیں ہے، ولی کی دعا رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرط حاصل کر لیا کرتی ہے۔ میں حدیث سناؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادہ لیسوا بانبیاء ولا شہداء رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بے شک اللہ کے ولیوں میں کچھ ولی ایسے ہیں جو نہ نبوت رکھتے ہیں نہ مرتبہ شہادت رکھتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پہ گرد و
غبار پڑا ہوا ہے وہ تمہارے دروازے پر آ جائیں، تمہارے دروازے پر آ جائیں، تم ان کی ظاہری صورت دیکھ کر بھگا دو گے، اپنے دروازے سے دور کر دو گے۔ پھر حضور نے فرمایا ان کی شان یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ شہید ہے، نہ صدیقین میں سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے اگر وہ ولی اللہ کا محبوب بندہ اپنے کسی مرید کے لیے، کسی چاہنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، حضور نے فرمایا جب تک وہ دعا قبول نہیں ہو جاتی اللہ کا ولی ہاتھ نیچے نہیں کرتا۔ خدا کی قسم مدار پاک نے دعا کی مولا ایسا لباس مل جائے کہ جب تک دین کی خدمت کروں محلہ نہ ہو، دھونا نہ پڑے، اس وقت لباس دھونے میں ضائع نہ ہو۔ مولا ایسا کھلا دے جب تک زندہ رہوں کھانے کی حاجت پیش نہ آئے، مولا ایسا کھلا دے کہ جب پی لوں پھر تا حیات پینے کی ضرورت نہ آئے۔ آپ نے کھمبات کی سرزمین پر قدم رکھا جو گجرات میں ہے صاحب، کھمبات خشکی پر قدم رکھتے ہیں۔ حضرت خضر پیغمبر جو سمندروں پر رہنمائی کرنے والے ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، انہوں نے آواز لگائی بدیع الدین، مدار پاک نے کہا ہند میں پہلا سفر ہے، فرسٹ وزٹ ہے، کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ 3 صدائیں آئی، خضر پیغمبر حاضر ہوئے، کہا بدیع الدین میں تمہیں جانتا ہوں، چلو تم نے جو دعا کی تھی تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے جنت سے ملائکہ انصری کے سردار فرشتہ رخشہ ایک بڑے سے طبق میں جنتی کھانا، جنتی شربت، جنتی لباس لے کر حاضر ہو گیا ہے، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور بدیع الدین مدار العالمین چلتے ہیں، ایک بڑا جنگل ہے، جنگل میں ایک نورانی محل ہے، نورانی محل میں داخل ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت سا تخت بچھا ہوا ہے، زبرجد یاقوت سے مرصع ہے، اس نورانی تخت پر ہمارے آپ کے آقا مولا مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور مدار پاک زیارت کرتے ہیں، درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کو چومتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے پھر مدار العالمین کی رسم ہوئی، کھانا کھلایا، کتابوں میں لکھا ہے 9 لقمے شیر بلند از قسم تعمیم ملکوتی، جنتی 9 لقمے کھلا گئے مدار پاک کو، حضور نے اپنے دستے نبیوں سے کھلایا، ایک پیالہ شربت کا پلایا اور ایک جنتی لباس مدار پاک کو زیر کرا دیا گیا اور فرمایا گیا بدیع الدین یہ جو کھلا دیا گیا اب پوری عمر کھانے کی ضرورت نہیں، یہ جو پلا دیا گیا پوری عمر پینے کی ضرورت نہیں، یہ جو پہنا دیا گیا پوری عمر پہنا نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، پھٹے گا نہیں۔ مدار پاک نے جب یہ سنا تو کہا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا کے 556 سال میرے لیے ایک دن ہے، اور اس ایک دن میں مکمل روزے دار ہوں۔ یہ شان مداریت ہے، رسول اللہ کھلائیں، رسول اللہ پلائیں، رسول اللہ لباس ادا کریں۔ لاؤ تاریخ میں کوئی ایسا ولی جس نے 556 سال کا روزہ رکھا ہو، لاؤ کوئی ایسا ولی جس نے 556 سال کا روزہ رکھا ہو۔ اللہ نے یہ وصف خاص حضور مدار العالمین کو عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا دامن، ہم سب کی عقیدتوں کو ولیوں کے دیار سے وابستہ رکھے، ان کے فیضان کرم سے ہم کو مالا مال رکھے۔ مولا کریم کا سال ولیوں کاملین صالحین کی صدقے میں ہم سب کی زندگی کو روشن باوقار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔